آج ویو 360 میں ٹی وی، موبائل فونز، کمپیوٹرز اور ویڈیو گیمز کی سکرینز پر گھنٹوں مصروف رہنے والے بچوں اور نوجوانوں کی صحت کیسے متاثر ہوتی ہے، اور والدین اور سکولز سکرین ٹائم کی عادت ختم کرانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسکرین ڈیوائسز جیسے موبائل فونز، ٹی وی، کمپیوٹرز، آئی پیڈز وغیرہ آج ہر بچے کی روزانہ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق آج کل یہ ڈیوائسز 4 ماہ کی عمر سے ہی بچے کی ڈیلی روٹین کا حصہ بن رہے ہیں، جبکہ 1970 کی دہائی میں یہ عمر 4 سال تھی۔ بچوں کے سیکھنے کے عمل میں اس ٹیکنالوجی سے انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن ان ڈیوائسز کی سکرینز پر صرف کیا جانے والا ٹائم یا سکرین ٹائم جب ایک حد سے بڑھ جائے تو اس سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما پر منفی اثرات بھی ثابت ہوئے ہیں۔ جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئی ایک ریسرچ کے نتائج کے مطابق سکرین ٹائم کا تعلق بچوں کی نشو و نما میں ہونے والی تاخیر سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ واحد تحقیق نہیں ہے جو بچوں پر حد سے زیادہ سکرین ٹائم کے منفی اثرات کو ثابت کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ منفی اثرات ہیں کیا، اور کیا آج کے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے دور میں ان سے بچنا ممکن ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے سے اسکرین ٹائم کا مسئلہ اور بھی شدت اختیار کر گیا ہے، اور اس پیچیدہ صورتحال پر کچھ والدین تذبذب کا شکار ہیں کہ بچوں کا اتنا زیادہ وقت سوشل میڈیا سائٹس یا ایپس پر گزارنا درست بھی ہے یا نہیں۔ بعض والدین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بچے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ بچوں اور نوعمر افراد پر سوشل میڈیا کے اثرات کے بارے میں کئی متواتر اسٹڈیز کے بعد امریکی سرجن جنرل نے اس کے متعدد ذہنی اور جسمانی مسائل کے حوالے سے والدین کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔ میری طرح اکثر والدین اس تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں کہ سوشل میڈیا بچوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا زیادہ نقصان دہ۔ اکثر والدین یہ سوال کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ آخر کتنا وقت سوشل میڈیا پر گزارنا بچوں کے لیے درست ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کے بعض مصروف والدین کے لیے تو سوشل میڈیا گویا نینی کا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ پھر بڑے بچوں کو روکا جائے تو انہیں لگتا ہے کہ والدین بلا وجہ روک ٹوک کر رہے ہیں، اور خود والدین کے لیے بھی، کیونکہ وہ ایک ایسے دور میں نہیں پلے بڑھے جہاں ان کا مستقل سوشل میڈیا سے سامنا رہا ہو، تو بچوں کے اس پر اثرات ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے خطرات کو ان کے لیے سمجھنا اور اس صورتحال سے نمٹنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکی سرجن جنرل نے، جو گاہے بگاہے اہم موضوعات پر عوام کے لیے وارننگز جاری کرتے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا کے خطرات اور اس کے بارے میں ہدایات پر 19 صفحات پر مبنی ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں انہوں نے بچوں اور نوعمر افراد پر سوشل میڈیا کے گہرے منفی اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں 95% ٹین ایجرز روزانہ لگ بھگ 3.5 گھنٹے سوشل میڈیا سائٹس یا ایپس پر اپنا وقت گزارتے ہیں، جبکہ 8 سے 12 سال کی عمر کے 40% بچے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ پیو ریسرچ کے ایک سروے میں شریک ٹین ایجرز میں سے 1/3 کا کہنا تھا کہ وہ تقریباً مستقل ہی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سرجن جنرل کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کا استعمال بچوں اور نوعمر افراد میں جو مسائل پیدا کر سکتا ہے وہ ہے ڈپریشن، اینزائٹی، نیند کی کمی، اپنے جسم کی ساخت پر احساس کمتری کا شکار ہونا، اسی سے جڑے ایٹنگ ڈس آرڈرز یعنی بغیر بھوک کے کھانا یا زیادہ کھانا، یا پھر وزن بڑھنے کے خوف سے کھانا ترک کر دینا، اور آن لائن دوسروں سے بلی ہونا یعنی انجانے لوگوں کی جانب سے نفرت، دھونس اور ہراسانی کا شکار ہونا۔ ان سب کے علاوہ اس سے بچوں کے نشو و نما پاتے دماغ کو پہنچنے والے مزید نامعلوم نقصانات پر تو ابھی خاطر خواہ ریسرچ بھی موجود نہیں۔ بچے سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں تو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، اور کریں تو اینزائٹی اور ڈپریشن کا۔ والدین کے لیے صورتحال سے نمٹنا یقیناً آسان نہیں، اسی لیے ڈاکٹر وویک مورتھی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس بارے میں دوسرے مسائل کی طرح باقاعدہ پالیسی سازی کی جائے اور ٹیکنالوجی کمپنیز کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے پلیٹ فارمز کو صرف بچوں کی صحت اور تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کریں، نہ کہ اس بات پر کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت کسی مخصوص پلیٹ فارم پر گزاریں۔ ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اس بات کا بھی پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ بچوں کے استعمال اور اثرات سے متعلق مکمل ڈیٹا تحقیق کے لیے شیئر کریں۔
گزشتہ ماہ امریکہ کے سرجن جنرل ڈاکٹر وویک مورتھی نے بچوں کے اسکرین ٹائم کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے ایک بار پھر والدین کو بچوں کی ذہنی صحت کے بارے میں خبردار کیا۔ سرجن جنرل کے مطابق جو نوجوان سوشل میڈیا پر دن میں 3 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارتے ہیں انہیں پریشانی اور ڈپریشن کی علامات کے 2 گنا خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر مورتھی کے مطابق سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ صارفین ان کے عادی ہو جائیں، اسی لیے سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر وارننگ کا لیبل لگنا چاہیے، جیسا کہ تمباکو کی مصنوعات کے ڈبوں پر انتباہی پیغامات درج ہوتے ہیں۔ بچوں کا ہر وقت سکرینز دیکھتے رہنا والدین کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ بچوں کو موبائل دے کر والدین کا اپنے کام نمٹانا پہلے تو شاید زندگی میں کچھ آسانی کا سبب رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچوں میں سکرین ٹائم کی عادت پختہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی انہیں خیالی دنیا میں رہنے کا موقع ملتا ہے اور پھر ماں باپ کے لیے انہیں موبائل سے دور کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ لاہور سے سمن خان نے ایک ایسے ہی والد سے بات کی جو آج کل اپنے 5 سالہ بیٹے کو سکرین ٹائم کم کرنے کے لیے کسی حد تک کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بیچ میں ہو کے بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو اپنی یوٹیوب کی دنیا ہوتی تھی، کارٹونز کی دنیا ہوتی تھی، اس میں وہ کہیں گم ہوتا تھا اور وہی وہ کام کر رہا ہوتا تھا، وہی اس کی لینگویج تھی۔ شروع میں ہم بڑے خوش ہوئے کہ جی اس کا ایکسنٹ بڑا اچھا ہے، انگریزوں والا، انگلش بڑی اچھی بول رہا ہے، لیکن پھر ہم نے آہستہ آہستہ فیل کرنا شروع کیا کہ نہیں، یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا نقصان بھی ہوگا۔ میرا نام طلال ہے، میں سوشل میڈیا مینجمنٹ کرتا ہوں اور 2 میرے بچے ہیں۔ حسین 5 سال کا ہے، ملالہ 4 سال کی ہے۔ حسین تھوڑا سا نگلیکٹڈ رہا اس وجہ سے کیونکہ ملالہ اس کے 1 سال بعد پیدا ہو گئی۔ جب وہ 2 سال کا تھا اور ملالہ 1 سال کی تھی تب وہ ہوتا تھا کہ اس نے ملالہ کے ساتھ لڑنا شروع کر دینا، ملالہ کو بلا وجہ کسی بات پہ مار دینا۔ تو ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ اس میں بچوں میں جو جیلسی ایک ہوتی ہے، شاید ایک وہ ہے کہ اس کو ہے کہ ماں باپ ملالہ سے کیوں پیار کر رہے ہیں، تو شاید وہ اس لیے وہ اس کو مار رہے۔ لیکن پھر وہی ہوتا تھا کہ اس کی مدر اس کو موبائل دے دیتی تھیں، وہ کبھی کوکنگ کر رہی ہوتی تھیں، کچن میں ہوتی تھیں یا کوئی گھر کے کاموں میں بزی ہوتی تھیں، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ چلیں بچہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے 2-2 4-4 گھنٹے آرام سے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہنا، اس نے ہنستے بھی رہنا ساتھ ساتھ کارٹونز دیکھتے ہوئے یا جو وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا تھا، تو ہم بھی خوش ہوتے رہتے تھے کہ لو جی بچہ خوش ہے، بچہ انجوائے کر رہا ہے۔ اور جب ہمیں وہ لگنا شروع ہوا کہ اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، ہم نے اس سے فون واپس مانگنا، اس نے فون کو پھینک دینا۔ ایسے اس نے 1-2 فونز کے پینل بھی توڑے اور کچھ اور بھی اس نے اس طرح کے نقصان کرائے۔ ایک بار اس نے LED جو ہے اس کی اسکرین کو نقصان پہنچا دیا تھا غصے میں آ کے۔ اگر LED بند ہو جاتی تھی، ٹی وی بند ہو جاتا تھا، اس پہ غصہ آ جانا، اگر اسے موبائل لے لینا اس سے غصہ آ جانا، پھر اس نے چیخیں مار مار کے رونا اور غصہ کرنا۔ جب اسکول میں ایڈمیشن کرایا تب ہم نے اور زیادہ ریئلائز ہونا شروع ہوا جب میں نے باقی اس کے کلاس فیلوز کو دیکھا کہ اس کے باقی کلاس فیلوز کتنے ایکٹیو ہیں۔ جو اس کا اسکول میں فرسٹ ایئر تھا، کافی پریشانی ہوئی اور پھر الٹیمیٹلی مجھے اپنی جو میں 2 جابس کر رہا تھا، ایک میڈیا چینل کے ساتھ، ایک سوشل میڈیا پہ، مجھے میڈیا چینل والی جاب چھوڑنی پڑی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم حسین کو دے سکوں۔ میں بھی بہت زیادہ پارکس لے کے جانا شروع ہو گیا اپنی جاب چھوڑ کے، اس کا بچوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا زیادہ کروایا۔ بچوں سے دوستی نہیں کرتا تھا، بچے جو ہے ان سے لڑنا شروع ہو جانا، اس طرح کی اس کی عادت تھی۔ میری وائف نے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کی حسین کے ساتھ، وہ پڑھائی میں جو ہے اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس نے کبھی لکھ رہے ہونا تو اس نے پینسل کا سکہ توڑ دینا، رونا شروع کر دینا کہ میں نے نہیں پڑھنا، موبائل کے لیے رونا۔ لیکن پھر وہ جب اس کی مدر نے بہت محنت کی، اس کی ٹیچرز نے بہت زیادہ محنت کی، میں تو یہ دعائیں دیتا ہوں وہ جو اس کی حسین کی ٹیچر ہیں مس نورین اور جو سیکشن ہیڈ ہیں میم نادیہ، انہوں نے بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لیا حسین میں، اس سے پھر وہ اس کا پڑھائی میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ ماشاءاللہ لکھتا بڑا اچھا ہے۔ وہی بات ہے، ماں باپ نے بجائے کہ یہ ڈر کے کہ اچھا جی یہ تو موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو موبائل پکڑا دو، بچے کی عادت اگر تھوڑی سی خراب ہوئی ہے، اگر آپ نے کیا تو آپ نے ٹھیک بھی اب اس کو کرنا ہے، آپ کو شاید اس کی ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی۔ کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ 5 سال کے بچے ہیں ان سے کچھ تھوڑا سا پیچھے ہے، لیکن میرے خیال سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو جائے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بچہ جو ہے وہ اگر تھوڑا سا آف دا ٹریک جا رہا ہے تو آپ اس کو ٹریک پہ واپس لے آئیں
تو وہی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، تو حسین تو ماشاءاللہ درست ٹریک پہ آ گیا. ابھی بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں ایسا ٹائم آتا ہے کہ اس کی مدر جو ہیں وہ بہت بزی ہوتی ہیں یا اس کا کارٹون دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. اس کو اگر ہم موبائل دے بھی رہے ہیں تو آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ تھوڑی دیر بعد میں نے آپ سے موبائل واپس لے لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کو موبائل دے کے بھول ہی جائیں بالکل ہی. میں نے بہت سے پیرنٹس ایسے دیکھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ابھی اسکول میں نہیں کرانا، ہمارا بچہ تو اسکرین ایڈکٹ ہے اور یہ اسکول میں صحیح پڑھے گا نہیں. میرے خیال سے ایسے بچوں کا ہاسپٹل ہی اسکول ہے. اسکول میں جب بچہ دیکھتا ہے اپنے ساتھ 30-40 اور بچے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جی یہ بچے اگر جھولے لے رہے ہیں، یہ پارک میں کھیل رہے ہیں، تو میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اسکرین کی طرف نہیں جانا. تو وہ پھر بچے کا بھی جو ہے نا یہ پارک میں کھیلنا، جھولے لینا، ان سب ایکٹیویٹیز میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ایسے بچوں کے لیے بہترین ڈاکٹر پہ لے کے جانا ٹھیک نہیں ہے. ان کے بہترین ڈاکٹرز ان کے ٹیچرز ہی ہیں. 2019 میں عالمی ادارہ صحت نے ویڈیو گیمز کھیلنے کی لت کو جدید دور کی بیماری قرار دیا. ڈرگ ایڈکشن یا منشیات کی لت سے جان چھڑوانے میں مدد دینے والے مراکز کے بارے میں تو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا. آج فائزہ بخاری ہمیں بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں ایسے سینٹرز بھی موجود ہیں جو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، گیمنگ اور موبائل فونز کی ایڈکشن میں مبتلا افراد کو اس سے نجات دلانے میں مدد دیتے ہیں. کبھی کبھی میں اپنی جیب کو ٹٹولتا اور سوچتا کہ میرا فون کہاں گیا، اور پھر مجھے احساس ہوتا کہ مجھے فون نہیں ملے گا. لیکن حقیقت میں اچھا محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے فون سے دور ہوں. میں بہت تھکا ہوا محسوس کرتا تھا اور میں سو نہیں پاتا تھا. اب میں اپنے فون سے دور ہوں، میں بہتر سو رہا ہوں. یہ ریاست فلوریڈا کے سمر لینڈ کیمپ میں رجسٹرڈ ایک نوجوان کے خیالات ہیں. یہ سینٹر انٹرنیٹ، گیمنگ، موبائل فونز اور ایسے دوسرے ڈیوائسز کی لت میں پڑ جانے والے 7 سے 21 سال کی عمروں کے نوجوانوں کو اس سے چھٹکارا پانے میں مدد فراہم کرتا ہے. یہاں گرمیوں کے علاوہ اسکولوں کی دیگر تمام چھٹیوں کے دوران 1 سے 8 ہفتوں کے سیشنز ہوتے ہیں جن کی فیس $4,000 سے $20,000 کے درمیان ہوتی ہے. رجسٹرڈ نوجوانوں کو ریاست فلوریڈا کی مشہور جگہوں کی سیر کروائی جاتی ہے. کیمپنگ، آؤٹ ڈور سپورٹس اور ماہرین کے ساتھ کوچنگ سیشنز کے علاوہ روزمرہ کے گھریلو کام کاج جیسے کھانا پکانا اور صفائی کرنا وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے فون پر رہتی تھی کیونکہ میری خوشی مکمل طور پر میرے دوستوں کے گرد گھومتی تھی، نہ کہ اپنے گرد. جب میرے دوست مجھے تسلیم نہیں کرتے تھے تو میں خود کو تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن میں نے سیکھا ہے کہ مجھے خود کو وقت دینے کی ضرورت ہے. میرے لیے اپنے فون اور سوشل میڈیا کو چھوڑ دینا مشکل تھا. اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے سربراہ اور ماہر نفسیات ڈاکٹر مائیکل بشپ کے مطابق جب سکرینز بچوں کی سماجی صلاحیتوں، پڑھائی یا ذاتی تعلقات پر اثر انداز ہونے لگیں تو والدین کو فوری مداخلت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نوعمری کے سال بہت کچھ سیکھنے کے سال ہوتے ہیں. اس دوران بہت سی سماجی پختگی پیدا ہوتی ہے. جب بچے آمنے سامنے ہونے کے بجائے اسکرینوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں، تو وہ روبرو میل ملاپ سیکھنے کے مواقع سے محروم رہتے ہیں. جیسے یہ پہچاننا کہ کوئی فرد آپ سے نظریں ملا کر چہرے کے اشارے، باڈی لینگویج، لہجے وغیرہ کے ذریعے آپ کی باتوں میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں. ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اور آن لائن گیمنگ کے عروج کے ساتھ وہ دن غائب ہو گئے جب گھر آنے کے بعد راہداری میں کھیلنا، دوستوں کے گھر جانا اور ایسی دیگر سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں. خصوصاً یہ نسل کووڈ کے 2 سالوں سے گزری ہے جہاں زیادہ تر نوجوان گھر پر ہی رہے. ہم ایک پوری نسل کو دیکھ رہے ہیں جن کی سماجی مہارتیں کم از کم 2 سال پیچھے ہیں. اس صورتحال کے لیے بچوں میں موبائل فونز اور خاص کر اسمارٹ فونز کے بڑھتے ہوئے استعمال کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. پیو ریسرچ کے 2023 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 95% نوجوانوں کی اسمارٹ فونز تک رسائی ہے، جن میں سے 60% ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ اور انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں. 40% نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فونز پر بہت زیادہ وقت گزار رہے ہیں، اور ان کے پاس فون نہ ہو تو 44% اضطراب، 40% پریشانی اور 49% تنہائی محسوس کرتے ہیں. سمر لینڈ کیمپ اسکرین ٹائم کی حد سے بڑی ہوئی لت میں مبتلا ایسے ہی امریکی نوجوانوں کی مختلف طریقوں سے تھراپی کرتا ہے. یہ نہ صرف اپنے دن کے معمول کو طے کرنے کی حکمت عملیوں کو سیکھنا، اپنے دن اور وقت کا حساب رکھنے، منصوبہ بندی کرنے اور ٹارگٹ پورا کرنے کو سیکھنا ہے، بلکہ ان کے والدین کو بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کے انداز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم پوری فیملی کا اتنا ہی علاج کرتے ہیں جتنا رجسٹرڈ مریض کا. ہم ایسے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں جو کھیلوں کے ماہر نفسیات استعمال کرتے ہیں. مثلاً اولمپک ایتھلیٹ اعلیٰ سطح پر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل کیسے ہوتے
होते हैं, वो कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं। हम उसे निसाब में शामिल करते हैं और हम इस बारे में बात करते हैं कि जब आप घर वापस जाएंगे आप पर दबाव होगा तो ऐसे बुरे दिन से कैसे निकलना है। अमेरिका में स्क्रीन टाइम पर काम करने वाले समरलैंड कैंप जैसे इदारों की तादाद ज़रूरत से कहीं कम है। इसके अलावा इन सेंटर्स पर एक तनकीद ये की जाती है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज़्यादा है, और अब जबकि स्क्रीन और इंटरनेट की लत तकरीबन हर घर की कहानी बन चुकी है, बहुत से घराने इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन माइकल इसका जवाब कुछ यूँ पेश करते हैं कि अमरीकी कॉलेजेस के सिर्फ 50% स्टूडेंट्स तालीम मुकम्मल कर पाते हैं। ऐसे नौजवान अगर अपनी नई जिंदगी शुरू करने में नाकाम होकर वालिदैन के साथ मुस्तकिल रहने लगे तो वालिदैन को कहीं ज्यादा अखराजात उठाने पड़ते हैं। लिहाजा ऐसे सेंटर्स की फीस एक तरह से बच्चे के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने जैसी है। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर कोरी विस्नर का कहना है कि स्क्रीन्स पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना न सिर्फ जज्बाती बल्कि जिस्मानी बीमारियों की भी वजह बनता है। फाइजा बुखारी से उनके साथ बात करते हुए उन्होंने अपनी एक साइंटिफिक स्टडी पर बात की जिसमें डिवाइसेस पर ज़्यादा वक्त गुजारने वाले अफराद के अंदर होने वाली जिस्मानी तब्दीलियों का मुताला किया गया है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खतरा कार्डियो मेटाबॉलिक अमराज और मुमकिना इजाफी वजन का होता है, क्योंकि खाते वक्त हमारा ध्यान बटा हुआ होता है। जब हम खाना खाते हैं तो भूख से मुतालिक बहुत से हार्मोन्स खारिज होते हैं जो हमारे मैदे से दिमाग को पैगाम देते हैं कि अब पेट भर चुका है, खाना बंद कर दें। लेकिन जब आपके सामने स्क्रीन होती है तो आपका ध्यान किसी और तरफ होता है। हो सकता है कि आपके खाने की रफ्तार भी थोड़ी सी ज्यादा हो, तो उन हार्मोन्स के इखराज और सिग्नल भेजने में वक्त लगेगा, और इस तरह लोगों को ये एहसास नहीं होता कि उनका पेट भर गया है, और फिर वो जरूरत से ज्यादा खाते हैं। तो इस तरह का बगैर सोचे समझे खाना, खासकर जब हमारे सामने चिप्स जैसी चीजें हों जिनके साथ इजाफी कैलोरीज मिलती हैं, मेरे नजदीक ये सबसे अहम पहलू है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से और कौन सी जिस्मानी बीमारियां हो सकती हैं? That's a great question. ये बहुत अच्छा सवाल है। हम अपनी रिसर्च में स्क्रीन्स पर ज्यादा वक्त गुजारने वाले अफराद के अंदर पाए जाने वाले जरसूमों का दायमी बीमारियों जैसे मोटापे, आंतों की सोजिश की बीमारियों, कैंसर वगैरह के दरमियान ताल्लुक दिखा पाए हैं। ये उनके मुस्तकबिल में परेशानी का बाइस बन सकता है अगर वो ज्यादा स्क्रीन टाइम और जिस्मानी तौर पर कम मुतहरिक रहने के तर्ज अमल को जारी रखें। वॉशिंगटन पोस्ट में एक हालिया तहकीक शामिल की गई जिसमें कहा गया था कि असल मुजरिम बच्चे या नौजवान नहीं, उनके वालिदैन हैं। लिहाजा जब हम स्क्रीन टाइम के बारे में बात करते हैं तो हमें पहले वालिदैन और बड़ों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, फिर नौजवानों को इल्जाम देना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद ये वाकई एक अच्छी तजवीज़ है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ों तक रसाई का रास्ता होते हैं, इसलिए अगर वालिदैन इस बात से वाकिफ नहीं है कि स्क्रीन पर ज्यादा वक्त एक मसला है तो वो अपने बच्चों को ज्यादा फाल होने और स्क्रीन से दूर रहने की तरकीब देने की कोशिश नहीं करेंगे। लिहाजा हमें वालिदैन को तालीम देनी है, उन्हें इस अमल में शामिल करना है। क्या आपको लगता है कि स्कूल्स में बच्चों को इन असरात के बारे में बताने के लिए जरूरी आगाही मुहिम चलाई जा रही है? शायद नहीं। मेरे ख्याल में बहुत से स्कूल्स अंग्रेजी, रियाजी और साइंस के लिए मेयारी जांच पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, और बहुत से स्कूलों से पीई और हेल्थ कोर्सेज को हटाया जा रहा है या उनके वक्त को कम कर दिया गया है। बच्चों को सेहतमंदाना और जिस्मानी सरगर्मियों का मौका ना देना न सिर्फ उन पर ये जाहिर करता है कि ये अहम नहीं है, बल्कि जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रहने और स्क्रीन टाइम को कम करने के मौजू पर किसी भी तरह की बहस को खत्म करता है। इससे निपटने का एक तरीका ये होगा कि स्कूल के दिनों के दौरान बाकायदा जिस्मानी मशक को यकीनी बनाया जाए और टीचर्स को स्क्रीन टाइम के हवाले से किसी भी कोर्स में बातचीत करने के लिए तैयार किया जाए। आप कह रही थी कि डिवाइसेस इस्तेमाल करने का तजवीज़ करदा वक्त रोजाना 1 घंटा है। क्या ऐसा करना मुमकिन भी है? हमारा लाइफस्टाइल इंटरनेट से जुड़ा है, हम टेलीवर्क कर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में लैपटॉप्स और स्क्रीन पर सीख रहे हैं। क्या आप समझती हैं कि बड़ों, बच्चों और नौजवानों को स्क्रीन से दूर रखना मुमकिन है? मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल के साथ हमारा लाइफस्टाइल, यानी हम उन पर इतना इन्हिसार करते हैं कि डिवाइसेस से दूर रहना वाकई मुश्किल हो जाता है। एक काम है जो हम कर सकते हैं, वो है स्क्रीन पर वक्त गुजारने का बेहतर तरीका। जैसे काम की जगहों पर हमारे पास अब बैठने और खड़े होने वाले सिट स्टैंड डेस्क और ट्रेडमिल पर वॉक करने वाले डेस्क हैं। वर्जिश वाली साइकिल पर बैठकर टीवी पर फिल्म या कोई प्रोग्राम देख सकते हैं। लिहाजा सिर्फ ये याद रखना कि हर आधे घंटे या घंटे में खड़े होने के भी सेहत के लिए अहम फवाइद हैं, ताकि हम डिवाइसेस के जिस मामूल के आदी हो चुके हैं उसे जारी रखें, लेकिन हम बैठने के वक्त को कम करने के तरीके तलाश करें जो स्क्रीन टाइम से वाबस्ता है। बच्चों और नौजवानों के माहिर नफ्सियात डॉक्टर रिजवान मलिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे आज के मौजू पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। क्या अंदाज़ा और तजुर्बा है आपका, कितने बच्चे या नौजवान आपके पास ऐसे आते हैं जिनकी ज़हनी सेहत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से मुतासर होती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
as a part of this discussion. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسکرین ٹائم اور اس سے ریلیٹڈ بیہیورل پرابلمس بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک ایپیڈیمک کی طرح چیز چل پڑی ہے. آج سے 10-15 سال پہلے تک اس کو نہیں دیکھا گیا، لیکن بہت ایک چھوٹے سے عرصے میں انفلٹریٹ کر لیا ہے موبائل فونز نے، آئی پیڈز نے، ٹیلی ویژن تو خیر پہلے سے ہی تھا. اور اس سے بچوں میں بہت سے آئی ول سے کہ یہ بلیسنگ بھی ہے، بہت سی لرننگ بھی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ خراب چیز ہے، لیکن یہ قرض بھی ہے. اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیکاز ایز اے چائلڈ اور ایڈولسنٹ سائکیٹرسٹ میں بہت سے بچے جو اپنی پریکٹس میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں کمیونٹی میں ارد گرد جائزہ لے رہا ہوں، بچوں میں بہت سے پرابلمس بڑھ رہے ہیں. اور اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اتنی بزی ہو چکی ہے کہ ماں باپ جو پیرنٹس ہیں یا کیئر گیورز ہیں، وہ اپنے آپ کو بچوں سے فری اپ کرنے کے لیے ان کو یہ چیزیں مہیا کر رہے ہیں. تو ایک فائن لائن ڈاکٹر رضوان، ایک فائن لائن کہاں بنتی ہے؟ آپ نے کہا کہ لرننگ کے لیے بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ بینیفیشل بھی ہے، لیکن ایٹ ون پوائنٹ اٹ گیٹس ٹو دیٹ سائڈ کہ جس میں کرس سمجھا جاتا ہے. تو کیسے اس کو ڈیفائن کیا جائے؟ کوئی سولوشن آپ کے پاس، کوئی ایسی اسٹڈی جو آپ کی نظر سے گزری ہو؟ اس کی جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ کیئر گیورز کو، پیرنٹس کو ایک اسٹرکچرڈ سیٹنگ پرووائڈ کرنی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. بچوں کے لیے جو ہماری نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور CDC کی اب جو پبلک ہیلتھ اویئرنیس اتنی سیریس ہو چکی ہے اس مسئلے پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اگر پہلے 2 سال بچے کو 0 اسکرین ٹائم، کوئی ایکسپوجر نہیں، اس کو ڈفرینٹ ادر ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کریں، کیونکہ بچہ اپنی انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. جب وہ ٹی وی یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے تو اس میں لرننگ کا پروسیس نہیں ہو رہا. 2 سال تک کا بچے کا برین بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ہم نے اسٹڈیز کی ہیں اس کو دیکھا ہے کہ بچوں میں کورٹیکل کنیکشنز جو برین میں ایک میٹر اور ایریا ہے، وہاں پہ افیکٹ ہو رہا ہے اور بچے کی لرننگ نہیں. پھر جو بچے بڑے ہو رہے ہیں 2 سے لے کے 10 سال تک، وہ ریکمینڈیڈ ٹائم جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہے. اس کو کیسے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں کہ اپنا رول ماڈل ایسا رکھیں گھر میں. لیکن یہ 1 گھنٹہ جو ہے یہ آپ لرننگ والا جو ایلیمنٹس ہیں ان سے نکال کے بتا رہے ہیں، ریکریشنل ٹائم کے لیے بتا رہے ہیں. جی، اگر انجوائے کرنا ہے بچے نے ضرور، لیکن آپ کو مانیٹرنگ پھر بھی کرنی ہے. سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں عموماً کیا شکایات ہوتی ہیں انہیں اسکرین ٹائمز کو لے کر؟ سب سے زیادہ تو بچوں میں وائلنس بہت بڑھ رہا ہے، کیونکہ جو بچے گیمز کھیل رہے ہیں آج، اگر آپ PS4 یا پلے اسٹیشن یا دوسری جگہ پہ گیمز دیکھیں، ان پہ ریوارڈنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ ایسے ہے، کسی مانسٹر کو مارنا ہے، کسی گینگسٹر کو مارنا ہے، بلڈ نکلے گا. تو جو پوائنٹ سسٹم ہے، جو ریوارڈ سسٹم ہے، اٹس بیسڈ آن دا مور وائلنٹ اینڈ مور ایگریسو یو آر ریوارڈیڈ مور. تو والدین اور اسکول کیا کر سکتے ہیں مل کے پھر؟ ڈاکٹر رضوان، والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اسکولز کو کیا اقدامات لینے چاہیے؟ والدین کے لیے گھر میں تو ایلیمینیٹ بیک گراؤنڈ ٹیلی ویژن. بچہ اگر سن بھی رہا ہے دوسرے کمرے میں تو ایلیمینیٹ کریں تاکہ وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. پھر کمروں میں ٹی وی نہ رکھیں. پھر اسمارٹ فونز، ان کے موبائل فونز، ان کے آئی پیڈز اپنی ان سے کہیں باہر کمرے کے چارج کریں اور ہمیں بتائیں کہ کون سا کانٹینٹ واچ کر رہے ہیں. ان کی ایکسیس کو کنٹرول کریں اور اسکرین کے سامنے ان کو کھانے مت دیں. بہت سے بچوں میں اوبیسٹی، جو موٹاپا بڑھ رہا ہے، وہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اور جو نیند خراب ہو رہی ہے وہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. بہت سے بچے وائلنس، ایکیڈیمک پرابلمس، ان کی جو جڑ ہے فوکس، اٹینشن، وہ اسکرین ٹائم سے جڑی ہے. تو معاشروں کو اور حکومتوں کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی متفقہ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. اسکول میں جو ڈیڈیکیٹڈ گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کو ایک تو سپروائزڈ ضرور اسکرین ٹائم دیں لرننگ کے لیے، لیکن ایک وہ اسٹرکچرڈ ہو، اس میں پلے فل ایکٹیویٹیز بھی ہوں، اس میں انٹریکشن، ہیومن انٹریکشن زیادہ ہو، کیونکہ اسکرین سے آپ لرن کچھ نہیں کریں گے. آپ کے جو سوشل ایموشنل رسپانسز ہیں اسکرین کے سامنے وہ آپ کے ڈیولپ نہیں ہوں گے، لینگویج اچھی ڈیولپ نہیں ہوگی. ماں باپ جو ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میٹرنیٹی وارڈ میں ہی ماں کو تھوڑی سی ایجوکیشن دینی چاہیے کہ بچے کو یہ نہیں کرنا کہ اسکرین یا ٹی وی لگا کے بٹھا دینا 1 سال کے بچے کو. اس کے علاوہ ماں باپ جو ہیں وہ ان کو ایسی گھر میں تربیت ہونی چاہیے کہ اسکول کی طرف سے بھی کہ جو اسکول کا کام ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ہونا چاہیے کمپیوٹر پہ
اور وہ بھی سپروائزڈ ہو. تو یہ بیسیکلی والدین کی, معاشرے کی, اسکولوں کی اور حکومتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان ملک, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے اس طرح سے رکھ سکیں کہ شاید اس میں سے نکلنے کا کوئی سولوشن نکلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.